سوچتی لیلا تمام یہی سوچتی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا جب شیخ علمدار کو کفاروں نے گھیرا غل تھا کہ وفادار کو خونخواروں نے گھیرا صفدر کو بہشتی کو جفاکاروں نے گھیرا لفظ دل حیدر کو ستمگاروں نے گھیرا لفظ دل حیدر کو ستمگاروں نے گھیرا حملے سے کہ کوہ گرا ہو تو ہٹ جائے پر کیا کرے جو پیاسوں کی تقدیر پر کیا کرے جو پیاسوں کی تقدیر سپٹے کے تلوار 10-20 کے سر اڑ گئے حملے کیے 2-4 ہاتھ و بازو بھی ہوا تیغ ہاتھ بھی بازو بھی ہوا تیغ سے بے دست لمدار بے لگاتی رے جگر پر تاری ہوا غش حیدر صفدر کے پسر پر یہ وہ تیرا گزرا لگا سر پر گرتے تھے کہ تارخ کی پڑی تیغ کمر پر بالائے زمین خون میں نہائے ہوئے تڑپے مشکیزے کو چھاتی سے لگائے ہوئے مشکیزے کو چھاتی سے لگائے ہوئے مشکیزے کو چھاتی سے لگائے ہوئے اکبر نے کہا دوڑ کے حضرت سے جلد آئیے گھوڑے سے گرے حضرت عباس بے دست ہوا شیر سکینہ ہوئی بے آس سردن سے نہ کٹ جائے کہیں ابھائی سردن سے نہ کٹ جائے کہیں ابھائی لاشے کی طرف بانیے بیدار بڑے ہیں کھائچے ہوئے خنجر کئی جلات بڑے کھائچے ہوئے خنجر
से तुम हाथ पकड़ लो तो बड़े पाँव जमीन तुम हाथ पकड़ लो तो बड़े पाँव जमीन से ये कह के चले पीछे दरिया पा खुले सर था विरद ज़बा हाय अखी हाय बरादा जाते थे कमर बाप की थामे हुए अकबर दरिया पा जब हाथ पहुंचे दरिया से जब हाथ पहुंचे हर गाम बगिर पड़ते थे ये जो रे घटा था अम्मा था सर पे गरीबान बड़ा अम्मा था सर पे गरीबान बड़ा अकबर शहवाला को खरीला के लाए दरिया की तरह अश्क शहदी ने बहाए जिस हाल से बासे दिलावा नजर आए भाई कोई शक्ल से भाई को नबा भाई कोई शक्ल से भाई को नबा भाई कोई शक्ल से भाई को नबा दम लेने में हसरत की नजर सरवरे पर मशकीज़ को छाती पे करके हाथ जमीन मशकीज़ को छाती पे करके हाथ जमीन गिरकर शहवाला ने कहा है बरादर आज़ुर्दा न हो देर में हमारे बरादर हाल अपना हुसैन अब किसे दिखलाए बरादर तुमको चलो न मर जाए बड़ा तुमको चलो न मर जाए बड़ा दौलत असदुल्लाह की खोने को जिए थे पीरी में जवाब भाई को रोने को दिए पीरी में जवाब भाई को रोने को दिए इस आलम गश में जो सुनी शाह की जारी अब्बास की आंखों से भी आंसू हुए जारी बोला न गया कुछ के ज़बा खुश्क थी सारी लीच किया दो चार कराए लीच किया दो चार कराए मुंह देख के भाई का सफर कर गए अब्बास मशकीज़ तो छाती पधार मशकीज़ तो छाती पधार मर गया मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बाबा जी बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा। डॉक्टर साहब का हुक्म था कुछ अशार पेश कर देता हूँ। पहले कथा के सूए नजफ वो चलती हुई सर के बल गई, सूए नजफ वो चलती हुई सर के बल गई, सोचे मेरी कभी जो सफर पे निकल गई, सोचे मेरी कभी जो सफर पर निकल गई, एहसान माँ का शायरे हैदर बना दिया, एहसान माँ का शायरे हैदर बना दिया, नादे अली की लोरियां शेरों में ढल गई, एहसान माँ का
شاعر حیدر بنا دیا، ناد علی کی لوریاں شعروں میں ڈل گئی۔ حکم تھا میں مولا عباس کے حوالے سے کچھ شعر پیش کر دوں۔ حیدر کے پسر ہیں یہ بتا دیتے ہیں عباس، حیدر کے پسر ہیں یہ بتا دیتے ہیں عباس، نظروں سے ہی لشکر کو ہرا دیتے ہیں عباس۔ حیدر کے پسر ہیں یہ بتا دیتے ہیں عباس، نظروں سے ہی لشکر کو ہرا دیتے ہیں عباس۔ جو شیر خدا نے انہیں تا عمر سکھایا، جو شیر خدا نے انہیں تا عمر سکھایا، 6 ماہ میں اصغر کو سکھا دیتے ہیں عباس۔ جو شیر خدا نے انہیں تا عمر سکھایا، 6 ماہ میں اصغر کو سکھا دیتے ہیں عباس۔ یہ نام یہ دولت یہ میرا گھر میری اولاد، یہ نام یہ دولت یہ میرا گھر میری اولاد، مت پوچھ کٹے ہاتھوں سے کیا دیتے ہیں عباس، مت پوچھ کٹے ہاتھوں سے کیا دیتے ہیں عباس۔ اور پرچم کے پھریرے سے جدا کرتے ہیں لکڑی، پرچم کے پھریرے سے جدا کرتے ہیں لکڑی، موسیٰ تیرے ہاتھوں میں عصا دیتے ہیں عباس۔ پرچم کے پھریرے سے جدا کرتے ہیں لکڑی، موسیٰ تیرے ہاتھوں میں عصا دیتے ہیں عباس۔ اور یہ روضہ عباس پہ کاشف نے صدا دی، شبیر چلا آؤں رضا دیتے ہیں عباس۔ حیدر کے پسر ہیں یہ بتا دیتے ہیں عباس۔ امام حسین کے حوالے 4-5 شعر احمد تمام کے۔ جنت زمین پہ سب کو دکھا دی حسین نے، جنت زمین پہ سب کو دکھا دی حسین نے، ایسی بسائی دشت میں وادی حسین نے، ایسی بسائی دشت میں وادی حسین نے۔ اور عباس کی مثال زمانہ نہ لا سکا، عباس کی مثال زمانہ نہ لا سکا، جرت ملی علی سے وفا دی حسین نے، جرت ملی علی سے وفا دی حسین نے۔ اور چہرہ منافقت کا اندھیرے میں اب نہیں، چہرہ منافقت کا اندھیرے میں اب نہیں، ایسی بجھے دیے کو ضیا دی حسین نے۔ اور یہ 2 شعر کے لعنت کا لفظ بن گیا جز تیرے نام کا، لعنت کا لفظ بن گیا جز تیرے نام کا، تجھ کو یزید کیسی سزا دی حسین نے، لعنت کا لفظ بن گیا جز تیرے نام کا، تجھ کو یزید کیسی سزا دی حسین نے۔ اور آخری شعر کے پہلے خرید لی تھی جو اکبر کے نام پر، پہلے خرید لی تھی جو اکبر کے نام پر، بیعت اسی زمین میں دبا دی حسین نے، پہلے خرید لی تھی جو اکبر کے نام پر، بیعت اسی زمین میں دبا دی حسین نے، ایسی بسائی دشت میں وادی حسین نے، جنت زمین پہ سب کو دکھا دی حسین نے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ پیچھے ذرا بنا ٹیکا لیے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات۔ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں ان مرحومین کے لیے۔ محمد عسکری رفیق، ڈاکٹر رفیق حسین، سید حسین بن شبیر، قاسم حسین خان، سکینہ بیگم، قیصر جان بیگم۔ ورحم الله من قرأ الفاتحة.
محمد وآل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. صلوات ظاہر ہے کہ یہ آیت مشہور ہے اور سینکڑوں مرتبہ آپ سن چکے ہیں. شاید یہ جہد نئی ہو کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. ان کنتم لا تعلمون. تو قاعدہ تقابل یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے یعنی تم عالم نہیں تو پھر ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں یعنی جو عالم ہیں. تو عالم کے مقابل میں غیر عالم غیر عالم کے مقابل میں عالم اس لیے یہ معنی کرتے ہیں. اب بحث یہ ہے کہ وہ عالم ہیں کون کہ جن سے پوچھیں اور یہ قرآن کا کھلا ہوا حکم. تو عامت المسلمین جو ہیں ان کے نظریات یہ ہیں کہ چونکہ اس سے پہلے گفتگو جو ہو رہی تھی وہ یہودیوں کے بارے میں تھی تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا مکہ والوں سے کہ تم جو ہے وہ یہودیوں کے علماء سے جا کے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو تم سے جا کے پوچھو. اب اس کے سپورٹ میں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ کہ ہاں یہ صحیح ہے اس حیثیت سے یہ دلیل قائم کی جا سکتی ہے کہ بھائی یہود کے علماء جو تھے وہ تورات میں پیغمبر کے تذکرے سے واقف تھے تو اس لیے کفار و مشرکین و مومنین مکہ سے اللہ نے کہا کہ ان کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو علماء یہود سے پوچھو.
یہ تعویل ہوئی، یعنی یہ دلیل ہوئی، لیکن دلیل کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دلیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مدعا ہے، جو موضوع ہے مدعا ہے، وہ خاص ہوتا ہے، اور جو دلیل ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب زید جو ہیں یہ عقل مند ہیں، تو یہ موضوع خاص ہو گئے، مدعا خاص۔ اور پھر دلیل آپ لائے کہ چونکہ سارے انسان عقل مند ہیں اور جناب زید بھی جو ہیں انسان ہیں، اس لیے عقل مند ہیں، تو ایک عام قانون کے ماتحت ایک چھوٹی چیز اس میں شامل ہے تو دلیل دی جاتی ہے۔ اب اللہ نے مدعا جو ہے برعکس ہے، اللہ نے عام بات کہی کہ یعنی اگر تم جانتے نہیں ہو، تب جاننا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دین کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک شخص سے پرٹیکولر تھوڑی مراد خدا ہے، کیونکہ جملہ عام ہے۔ جملہ عام یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز نہ جانتے ہو کس کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو چاہے وہ اصول دین ہو، چاہے وہ فروع دین ہو، اور چاہے وہ اصول دین میں کوئی شعبہ ہو، توحید ہو، عدالت ہو، اور قیامت ہو، آخرت ہو، امامت ہو، تو کوئی بھی شعبہ ہو، نبوت ہو، تو ہر شعبے میں اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر فروعات ہیں تو طہارت سے لے کے دیات تک 56 موضوع ہیں جو فقہ میں عنوان ہوتے ہیں، تو وہ سارے احکام ہر ایک میں 4-4 ہزار 5-5 ہزار اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جو ابھی موجودہ ہیں، وہ مسائل ہیں۔ تو وہ سب اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، تب یہ عام ہو گیا نا۔ اچھا، اس کو اور اگر آپ پھیلا دیجئے تو اور زیادہ عام ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ مابعد الطبیعات ہو، اور چاہے روحانیات ہو، اور چاہے مادیات ہو، جو بھی نہ جانتے ہو وہ سب اہل ذکر سے پوچھو۔ یعنی بعبارت دیگر تکوینیات خدا میں جو ہے اور تشریعات خدا میں جو ہے نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اب دلیل بھی جو ہے اس سے وسیع تر چاہیے۔ دلیل جو ہے وہ آپ کیا دے رہے ہیں کہ اگر نبی کو نہیں جانتے ہو تو تورات سے پوچھو۔ تو پہلے ہی سوال یہ آ جائے گا کہ علماء یہود تورات ہی جانتے ہیں، اس کے بعد کی کتابوں کا علم نہیں ہے، تو یہ علم بھی محدود ہو گیا۔ اور تورات نے کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب تورات میں ہے، اس کا مطلب محدود ہے۔ تو جب محدود ہے تو اس کا عالم بھی محدود ہے، اور سوال لامحدود سے کرنا ہے، تو دلیل تو آپ کی یہیں منخرم ہو گئی، ختم ہو گئی، اڑ گئی، پرچے ہو گئے اس کے۔ تو اس لیے کہتے ہیں تفسیر آسان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے آنکھ نہیں ہے وہ بغیر دیکھے اگر تفسیر کریں گے تو کیسے ہوگا؟ جن کے آنکھ ہے وہ حیران ہیں، جن کی آنکھ ہی نہیں ہے وہ کیسے تفسیر کر سکتے ہیں؟ اندھا تو نہیں بتا سکتا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ اندھے ہیں،
تو جو اندھے ہیں وہ کیا قرآن میں سمجھ پائیں گے کہ کیا ہے؟ اندھوں کے لیے چاہیے یہ کہ آنکھ چاہیے، آنکھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تہ تک کتنا آپ گئے نہیں معلوم. کسی کے لیے قرآن میں آیا کہ یہ اندھے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اس دن کہ یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ کہے گا تم سب دیکھتے تھے لیکن میری آیات کو نہیں دیکھ پاتے تھے. صلوات پڑھیے محمد والا. تو آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، آیات کو نہیں دیکھ پاتے تھے، تبھی تم ان کی تکذیب کرتے تھے، ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور ایک دوسری بھی معصوم سے بیان ہے اس میں کہ اللہ کہے گا کہ وہاں میں نے تمہیں بصارت تو دی تھی مگر تم نے اس بصارت سے کام نہیں لیا اور اپنے کو اندھا بنا لیا. تو اب یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں، اسی لیے اندھا محشور کیے دے رہے ہیں. یعنی جاؤ اندھے ہو کر کے. اور اندھا جو ہے جب گرتا ہے تو اس کے لیے ہمارے یہاں ایک محاورہ بن گیا کہ اوندھے گر گئے. توجہ کرو میری بات پر. یہ ادب کے آشنا لوگ ایسے نہیں تک بندی والے، ادب والوں کی بات کر رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد. وہ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ یہ چاشنی کہاں تک پہنچی کہ اندھا جو ہے اندھے منہ، تو اللہ نے اندھے منہ انہیں جہنم میں پھینک دے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ اندھا ہے اور یہ ہر چیز نہیں جانتا، اس لیے اندھا ہے کہ ہماری آیات کو دیکھا نہیں. تو امام سے پوچھا بھی کہ پھر اللہ کی کون سی آیات ہیں کہ جنہیں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ ہم تو حافظ ہیں، ہم تو پورا قرآن پڑھتے ہیں اور حفظ کیے ہوئے ہیں، نظروں کے سامنے ہے اور تصدیق بھی کرتے ہیں. تو پھر کون سی آیات ہیں جنہیں یہ لوگ بھلا دیے تو اندھے اٹھائے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا جو سب سے بڑی آیت ہے اس آیت کو بھلا دیا اور اسے نہیں دیکھا، اس لیے اندھے محشور ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو ان کی ظاہر ہے کہ اندھے ہیں تو کیا تفسیر کر سکتے ہیں؟ عامت المسلمین دلیل بھی دیے تو محدود، اور یہ جو ہے مدعا سے دلیل جو ہے اخص، تو دلیل نہیں مانی جاتی. اس لیے یہ تفسیر تو مخدوش ہو گئی. علاوہ اس کے اگر یہی مان لیا جائے کہ یہودیوں کے عالم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو، اگر یہی مان لیا جائے تو یہودی کا عالم جس چیز کا عالم ہے وہی تو بتائے گا، تو وہ اپنی دین کی تو بات بتائے گا. اور جب اپنے دین کی بتائے گا تو اللہ نے اس دین کو جب منسوخ کر دیا ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی کی تعلیم دے گا. تب اللہ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ جو گمراہ ہے کہہ رہا ہے اسی گمراہ سے تم سوال کر لو. یہ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا. شاید آپ کے آتا ہے اس لیے خاموشی ہے آپ کی. ہاں آتا ہے، ورنہ خاموش نہ رہے. ظاہر ہے کہ وہ جو
عالم ہے جس چیز کا اسی کا تو جواب دے گا، اور وہ عالم ہے گمراہی کا، ضلالت کا۔ اللہ نے اسے ختم کر دیا، جب ختم کر دیا تو گمراہی ہے، ضلالت ہے، تو بتائے گا کیا؟ اور اگر اس کے پاس علم ہوتا انہی کے بتانے کے لیے تو وہ خود مانے ہوتا ان کی نبوت کو۔ تو یہودیوں کے علماء نے تو ٹھکرایا ان کی نبوت کو، تو جو نبوت کو ٹھکرا رہے ہیں انہی سے اللہ کہے گا تم بھی انہی سے رہنمائی لو۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو معلوم ہو گیا کہ جو رسول اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں انہی سے کہہ رہا ہے ان سے معرفت سیکھو۔ ہے ایسا؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس پر زور دے رہے ہیں وہ وہی والے ہیں جو رسول اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ اپنے ہی ایسا تو سمجھتے ہیں کہ اپنا بڑا بھائی ہے، تو ویسے یہودیوں کے معرفت لینے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ سارے سوالات اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، ماتھا پچی کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک بات پہنچ نہ جائے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی تو آپ کے ذہن میں اتنا تو آ گیا کہ اللہ جو ہے وہ کبھی بھی دشمن، ظالم، جاہل، ذلیل، گمراہ سے کبھی نہیں کہے گا کہ تم اس سے سوال کرو، کہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ جو ہے وہ اللہ ہے، عادل ہے، قادر ہے، توانا ہے، مرید ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جاہل، عالم، ظالم، کافر، مشرک اس سے تم سوال کرو، کبھی نہیں کہے گا۔ تو اس لیے کہ ظالم ظلم کی طرف کھینچ کے لے جائے گا، جاہل جہل کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا، کافر کفر کی طرف لے کے جائے گا، مشرک شرک کی طرف لے کے جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تعلیم جو خدا نہیں چاہتا وہی تعلیم دے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ خدا جسے نہ چاہے اسی کی ترغیب دلائے کہ آپ اسے حاصل کیجئے؟ یہ بھی محال ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ہیں جن سے سوال کرنے کو کہا گیا ہے، وہ عالم اور عالم مطلق، اس لیے کہ سوال مطلق اور علم بھی مطلق، جو چاہے پوچھنے والی بات ہے۔ اس لیے کہا انہوں نے کہ قبل اس کے کہ میں دنیا سے اٹھوں جو تمہارے سمجھ میں آتا ہے پوچھ لو مجھ سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تب اللہ نے کہا جو پوچھنا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ اور یہاں بھی دعوے میں یہ پہلے ہی کہہ دیا تاکہ ذہن میں رہے آپ کے، دعوے میں یہ ہے کہ جو بھی پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں اٹھوں پوچھ لو۔ تو آپ بتائیے دعویٰ دلیل سب برابر کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کے ساتھ اب یہ دیکھیے کہ یہ کون ہیں؟ جو اہل ذکر ہیں۔ تو اہل معنی صاحب، اور ذکر جو صاحب ذکر ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ تو وہ بھی قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، میں نے شعر کی تعلیم علمناہ ان کو نہیں دی ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین۔ اب یہ وہ ہوا وہ، اب اگرچہ وہ نہیں ہے سوائے ذکر کے اور قرآن مبین کے۔
اس سے پہلے کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، کیونکہ ابھی قریب کی بات ہے، سال نہیں گزرے، تو مجھے یاد ہے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ضمیر جو ہے، یہ اور وہ، یہ بڑی اردو میں گڑبڑ کرنے والی ہے۔ اب میں نے کہا یہ، اور کوئی قرینہ نہیں لائے تو پتہ نہیں کون سا یہ، میں نے کہا وہ، تو قرینہ نہیں دیا تو نہیں معلوم کون سا وہ ہے، اسی لیے رسول اللہ نے ہاتھ میں اٹھا کے کہا یہ، تاکہ بعد میں کوئی نہ کہے قرینہ ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تاکہ یہ وہ کہنے میں کوئی نہ کہہ دے کہ نہیں جب کہہ رہے تھے یہ تو ادھر چہرہ تھا تو ان کو کہہ رہے تھے۔ اور پھر آپ کتاب میں لکھیں کہ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اگر میں نہیں آ پایا تو تو نماز پڑھا لینا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس طرح کرتے ہیں روایت۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور لکھ ہمارا کتابوں میں کہا کہ لکھا، کہا کس نے؟ کہا بیٹی نے۔ بیٹی نے آ کے کہا ابا آپ کے لیے حکم دیا ہے، اشارہ کیا ہے، آپ ہی کی طرف آ جائیے۔ اب سارا مسلمان بیٹی کی گواہی کو مان رہا ہے باپ کے لیے۔ ارے اللہ، جو نفس رسول ہے، نفس رسول سیدہ عالمین کی گواہی دینے آیا، انکار کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگر آداب منبر نہ ہوتے تو یہ محاورہ ضرور ترجمہ کر دیتا کہ عقولہم فی دبورہم۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام ہو گئے اور یہی اشارہ کیا تھا امامت کا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے گا، تو وہ پڑھا رہے تھے۔ اچھا اس کے بعد جب گڑھا تو کئی جہت سے اعتراضات آئے تو عدل بدل بھی کیا، اور ان کہا کہ وہ پڑھا رہے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ تو کہاں آ گیا، چل ہٹ۔ اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور عباس کے ہاتھ رکھ کر کے سینے اس پہ کندھے پہ اور ادھر بھی دو لوگوں کے، اور وہاں سے ٹنگ کر کے آئے رسول اللہ، ان کا تم کہاں آ گئے، چلو ہٹو، اور رسول اللہ پڑھانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی ذلیل کیا رسول اللہ نے، نہیں سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا یہاں پہ بھی نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک دفعہ قرآن ہاتھ میں دے کے کہا جا تبلیغ کرنے کے لیے رکھا لوٹا ہے اللہ، تو وہاں پہ بھی ذلیل کیا، اب یہاں پہ بھی ذلیل کر دیا۔ دونوں جگہ بتا دیا نہ یہ میدان کے قابل ہے نہ یہ میرا۔ آپ بکواس کیجئے، ہم سے بھی بکواس سنیے۔ لیکن ہماری بکواس میں عقل ہے، منطق ہے، علم ہے۔ تمہارے ہاں پوچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ ذکر ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، تو یہ ہوا کیا ہے؟ اور وہ میں نے اس کو نہیں سکھایا، تعلیم نہیں دیا شاعر کی، شعر کی تعلیم نہیں دیا اس کو، اور وہ گرچہ اور وہ کچھ نہیں ہے سوائے ذکر کے اور قرآن مبین کے۔ کہا یہ وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کے لیے کہہ رہا اللہ۔ تو یہ جو تعلیم ہم نے دیا ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذکر ہے اور قرآن ہے۔ تو پھر اس کو جو تعلیم دیا تھا اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ ایسے ہی کہہ سکتا تھا۔ اور یہ قرآن جو ہے کچھ بھی نہیں ہے
سوائے ذکر کے اور قرآن مبین کے. تو ان کا چونکہ قرآن مبین آیا ہے اس لیے یہاں قرآن مبین ہی مراد ہے. یہی قرینہ بن گیا کہ بابا ہوا جس کو اس نے تعلیم دی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذکر کے اور قرآن مبین کے. ان کا آپ جو ہے رسول اللہ کو قرآن مبین بتا رہے ہیں، جو اس میں پریشانی کیا ہے؟ اگر رسول اللہ قرآن مبین ہو گئے تو خیریت، پریشانی کیا ہے؟ ارے بے وقوف، اللہ نے بتایا ہے تو مکے کا ایک بندہ ہی سمجھ رہا ہے، برابر یہ کہہ رہا ہے عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول. محمد کی حقیقت کچھ نہیں ہے سوائے رسول ہونے کے. تو جس کی حقیقت رسول ہے اس کی حقیقت قرآن مبین بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اور رسول کو ذکر بھی کہتے ہیں. دوسری جگہ جائیے سورہ مدثر اور مزمل میں تو آپ کو مدثر میں ملے گا کہ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں بھیجا الا ذکرن رسولا، سوائے اس کے کہ یہ رسول ذکر بنا کے بھیجا ہے. تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ پھرے گی رسول کی طرف. لہذا وہ ذکر ہے اور قرآن مبین ہے اور رسول جس کے پاس ہے اور جو رسول کا مالک ہے وہ اہل ذکر ہے. سمجھ گئی کہانی؟ اور اگر آپ کا زور اسی پہ ہے کہ نہیں یہ قرآن ہے، اس کے معنی قرآن کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل قرآن ہیں ان سے پوچھو. تو آپ اتنے تو مطلب لینا چاہ رہے ہیں کہ اہل قرآن سے پوچھو. تو اہل قرآن کا مطلب آپ جو ہیں یعنی جس امت کے ہاں نبی قرآن لے کے آئے ہیں اس امت سے پوچھو. یہی تو کہہ رہے ہیں نا. تو میں یہ سوال کر رہا ہوں، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو اس سے جو اہل ذکر ہیں، تو یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ تم تو جانتے ہی ہو، تم ہی تو پوچھنا ہے. سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ کافرین سے کہہ رہا ہے، مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ رسول کی امت جو ہے اس سے پوچھو. یا مومنین سے کہہ رہا ہے جو امت ہے، جب امتی ہے تو اس سے کہہ رہا ہے کہ تم پوچھو اپنے ہی سے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہو گیا نا کہ جب اہل بیت کے در سے بھٹکا تو قرآن بھی ہاتھ سے جھٹکا، وہ بھی چلا گیا. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ہے ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں پا رہا ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے. تو اہل ذکر یعنی قرآن والے، تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے امت محمدی، تمہیں جو کچھ بھی نہیں آتا وہ اہل قرآن سے پوچھو. اب اگر تم ہی اہل قرآن ہو جاؤ گے تو تم کو تو آتا ہے، تو تم کو اللہ ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں آتا اور دوسری دفعہ کہہ رہا ہے سب کچھ آتا ہے. تو کیا مطلب کیا تم جو ہے وہ اللہ یہ ضد بولے گا. تو اس کا مطلب اہل قرآن، قرآن ہی صحیح، اہل قرآن تم ہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے علاوہ ہیں، جو اہل قرآن ہے. توجہ کرنا، تم اہل قرآن کیسے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہے اہل کے معنی تو مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی ملکیت میں چیز ہو. تو تمہاری ملکیت میں کہاں ہے قرآن؟ تم صبح میں کہیں اور ہو، قرآن کہیں اور ہے. تم کہیں اور رہتے ہو، قرآن کہیں اور ہوتا ہے. تو آپ معلوم ہوا کہ قرآن تو تم سے جدا ہے. صاحب ملکیت اس کے پاس رہے، اس لیے کہ جس وقت کوئی پوچھے گا اس وقت جواب دینا ہے. تو جب قرآن ہی پاس میں نہیں رہے گا تو کیسے بتائے گا؟ تو اس کا مطلب جس کے پاس ہر وقت قرآن رہتا ہے وہی اہل قرآن ہے. اب وہ کون ہے وہ
वक्त तिलावत करके बताया कि हम अहले कुरान हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनसे पूछो, यही तुम्हें बताएंगे, और जो भी नहीं आता है वो पूछो। कोई ये भी नहीं है अगर आता है तब भी पूछो। लेकिन मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जो ये कहता कि ये चीज जानता हूं और जानबूझ के पूछ रहा है। उसकी वजह ये है कि तारीख ने ये लिखा है कि क्या क्या पूछा, तो जो चीजें पूछी उन्हें पता ही नहीं था। तो पता होता तो वाकई ना पूछते। और मौला ने कहा भी उनसे कि तजर्बा करके देख लो। उनका बताइए आली, आप हर चीज के आली में पाखाने का मजा कैसा है? तो मौला ने कहा कि पाखाने का मजा जो है वो मीठा होता है, और अगर यकीन नहीं आता तो चख के देख ले। तो अब मैं आपसे कहता हूं अगर उसे पता होता तो न पूछता ना। इसका मतलब वो नहीं जानता था तभी तो पूछ रहा था, और अगर अभी भी आप कह रहे हैं नहीं जानता था तो इसका मतलब फिर चखा होगा। तवज्जो कीजिए, आपको सिर्फ सुझाने के लिए लाया हूं, सुझाने के लिए लाया हूं ताकि जहन में पहुंच जाए। और इतना मेयार गिर जाए तो इस तरह की बातों को करना पड़ता है। अगर मेयार बुलंद रहे तो इशारे में काम चल जाता है। देख लिए इशारे में काम नहीं चल रहा तो मुझे खुल के कहना पड़ता है कभी कभी। हम लोग आदी हैं इशारों के, उतना जितना मजा इशारों में है उतना इसमें नहीं। लेकिन ट्यूबलाइट देर में जलती है आपकी। अब फिर इतना खोलो कि दुश्मन भी समझ जाए कि क्या कह रहे हैं, तो फिर लुत्फ ही खत्म हो गया। एक साल बाद पढ़िए मोहम्मद। वजह है कसूर नहीं है आपका, उसकी वजह है वो लोग चले गए, मर गए जो इशारे समझते थे, किनारे समझते थे। अब नई उम्मत है, नया इल्म है, वहाँ तक पहुँच नहीं है। और उसके बाद पहुँच के अलावा एक चीज़ मालूम हुई, उसी से मुतालिक 10 चीज़ उल्टी डाल दी गई। तो बेचारा लिया ऐसे ही बैठा है, मुँह देख रहा है। वो तो कुछ कह रहे थे, ये तो कुछ कह रहे हैं, तो सारी मजलिस यही देखता रहता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि क्या बात हो गई। आखिर में उठ के चला जाएगा तो अब जो चीज उसको याद रहेगी वो यही याद रहेगी जो अभी कहा। बाहर निकले अभी वो पाखाने की बात कर रहे थे, वल्लाह इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं दिनों रात इससे फेस करता रहता, जानता रहता। तो ये उम्मत का हाल है, एक मजलिस के अंदर का ये हाल है। तो रसूलुल्लाह के पास जो थे ऐसे बदू और जाहिल जो कुछ भी नहीं जानते थे, तब उनका हाल क्या होगा? तो जाहिर है कि जो चीज़ एक चीज़ याद रह गई उसी को बयान कर दिया और वो हदीस बन के आ गई आपके सामने। खुद क्या था, किस मुनासिबत से थी, क्या क्या बातें थी, वो सब कट गई। तो याद ही नहीं है कि क्या थी और क्या नहीं थी। तो जो चीज़ एक याद रही वो उतना बोल दिया, और उसके बाद दूसरे साहब ने कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा था, वो हदीस हो गई। अब उसी पे काम चल रहा है, आपका भी हमारा भी, यानी मुसलमान का उसी पे काम चल रहा है। ना उसका कोई करीना है, ना आगे ना पीछे है, ना मालूम है कि क्या कहा और क्या नहीं कहा। और जो एक ने कहा वही दूसरा भी कहने लगा, जो दूसरे ने कहा वही तीसरा भी कहने लगा। जब तीनों ने यही कह दिया तो सब कहने लगे। तीन कसरत पर दलालत करता है ना। अब यही इशारा नहीं समझ पाए आप, क्या करोगे? सलावत पढ़िए मोहम्मद। इसके लिए मजमा अलग होता है, जो वहीं से वो बोलता है। तो आप समझिए कि क्या मामला हुआ। जो एक ने कहा वही दूसरा, जो दूसरा वही तीसरा, और चौथा और पांचवा, और फिर कसरत से वही चीज आयन कहा। रसूलुल्लाह ने तो किसी कुछ नहीं बनाया। अगर कोई अहले जिक्र होता है तो उसको रसूलुल्लाह
بناتے کہتے کہ میرے بعد یہ، پھر کون کا پھر تو اختیار ہے امت کو، جس کو چاہے اس کو امام بنا لے، اور کیا، جس کو چاہے اس کو بنا لے۔ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا وہ بھی جماعت پڑھانے کا، اب جو جماعت پڑھانے کے قابل ہے وہی امام بھی ہو سکتا۔ آپ سوچیے اور غور کیجئے، فکر کیجئے، رسول اللہ نے نہیں کہا کچھ، آج ساری امت اسی پہ لگی نہیں، کروڑوں کی تعداد میں کہتے پھر رہے ہیں۔ تھوڑے سے بیچارے شرزماتن، تھوڑے سے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں نہیں وہ تو غدیر میں ہاں تو بنا دیا تھا۔ اچھا لکھتے یہ بھی ہیں کہ غدیر میں واقعہ ہوا اور بالکل ہوا، اور رسول اللہ نے اٹھا کے کہا اور سب کچھ ہے، مگر امام تھوڑی بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ بین بیعت نہیں ہوئی اسلام میں، توجہ کرو میری بات پر، اس سے زیادہ متحد بیعت نہیں ہوئی اسلام میں۔ ابو بکر کو سقیفہ میں جن لوگوں نے بیعت کی اس میں بھی آدھے سے زیادہ انصار مخالف تھے، لیکن یہاں سارے صحابی موافق تھے اور سب نبی کے سامنے علی کے ہاتھ پر بیعت کیے غدیر میں۔ توجہ کیجئے آپ، تو بیعت لینے کا خمار اگر ہے تو صرف آل محمد کو ہونا چاہیے، کسی کو حق نہیں بیعت لینے کا سوائے علی اولاد علی کو۔ آپ سمجھ میں آیا آپ کے کہ نہیں آیا؟ جو بیچارے چلاتے پھرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ویسا ہوا اور ایسا ہوتا تو پھر کیسے یہ اتنے بڑے صحابی اتنے زیادہ یہ کیسے مکر جاتے، اور علی کے خاموش بیٹھے رہ گئے۔ خاموش وہی بیٹھتا ہے جو مطمئن ہوتا ہے۔ وہ تو دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ مجھے کیا لینا دینا، بیعت تو تم نے کی تھی اور آج بیعت تم ہی توڑ رہے ہو۔ بیعت کرنا یعنی ایمان پہ آنا، بیعت کرنا یعنی کفر میں چلا جانا۔ یہ بھی عجیب ہے، قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، قرآن میں رسول اللہ نے نہیں کہا، ہمارے رسول اللہ جو تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ان کی زبانی اللہ نے نہیں کہا کہ فمن تبعنی فإنہ منی، بس جس نے میری تابعیت کی اور اتباع کیا وہ مجھ سے ہے، انہوں نے نہیں کہا۔ پورا قرآن چھان ڈالیے، کہیں رسول اللہ نے نہیں کہا۔ کہا کس نے؟ قرآن نقل کرتا ہے، کہا حضرت ابراہیم نے کہ فَإِنَّهُ مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی اطاعت اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے۔ میں آج تک حیران ہوں کہ ابراہیم کی بات کو دہرا رہا ہے اللہ، ابراہیم سے کیا لینا دینا ہے یار؟ رسول اللہ ہیں، ان سے کہلواتا ہے کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، رسول اللہ سے نہیں کہلوا رہا، ابراہیم کی بات نقل کر رہا ہے۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ اسے رسول کے بارے میں بتانا ہی نہیں ہے۔ توجہ کرو میری بات پہ، اسے تو امام کے بارے میں بتانا ہے اور ابراہیم پہلا امام ہے۔ ارے اللہ سمجھدار ہو، دوست نے کہا ابراہیم تم کہہ دو کہ جو امام کی پیروی کرے گا وہی مجھ سے ہے۔ توجہ ہو گئی آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب علی ابن ابی طالب کے لیے اطمینان ہے کہ جو پیروی کرے گا مجھ سے ہے، جو پیروی نہیں کرے گا مجھ سے نہیں ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ نحن بری منہم، توجہ کریں آپ، ہم ان سے بری ہیں، بری سے براعت ہے۔ یہ جو باولے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ تبرہ کہاں سے آیا، تبرہ کہاں سے آیا، ان بالوں کے
शिया जो हैं अपने को लगाते हैं ये वो हैं, ये खाली हजरात हैं, ये तबर्रा रहते हैं, पूरा निजाम खराब कर रहा है, मुसलमानों में इंतशार पैदा कर दिया तबर्रा करवा के, और ये तबर्रा ही करते रहते हैं। अल्लाह अकबर कहते वक्त ये तो सोच ले कि किसको कह रहा है, ये हम ही तबर्रा नहीं कर रहा है, इम्मा कर रहे हैं, बनस से कह रहे हैं, ये नहनु बरीयुम मिनहुम, हम इन सब से बरी हैं। और एक लफ्ज और याद रखिए, हर जगह तबर्रा करने में ईमान ही करता रहा है। उठाइए कुरान, इब्राहिम की ज़बान से निकला है कि हम इन मुशरिकीन से बरी हैं, तो ये भी एक काफिरीन की लफ्ज नहीं आई, अजाब है, काफिरीन से तबर्रा नहीं है, मुशरिकीन से है। यही तो हम भी कह रहे हैं, जो अल्लाह के अम्र में शरीक करे, जो अल्लाह में शरीक करे, जो अल्लाह की मांगों में शरीक करे, और सबसे हमें तबर्रा है। तफसीलात में जाइएगा और सुनिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा और ढूंढिएगा, लेकिन खास ये है कि अब जल्दी जल्दी कमेंट्स ही होते जाएं, खत्म हो जाए, बाकी चीजें तो हैं वो बदल सकती नहीं है। अगर गदीर में आएगा तो वही लफ्ज़ें पढ़े, वो तो कहीं अलग से तो नहीं बना सकता ना, वो तो रसूलुल्लाह का है तो पढ़ेगा। अब उसमें अलग से वही है कमेंट ला सकता है जो अपना है, और वो लाइल के साथ ऐसे नहीं कमेंट कह दिया आपने और आप सुन लिया चले गए। बेदलील बात अगर की हो अभी तक तो बताइएगा, जहां पर भी आपको शक पैदा हो तो मैं हूं, आप आ जाइएगा, मगर अपने पास भी कुछ लेके आइएगा। ऐसे नहीं कि फालतू सब उठाया ऊंट की तरह चले आए, कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं और चले आए, आखिर में किया और 3 दफा चले गए। ये भी ऊँटी की तरह है। औलाद अली और आले अली और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेयार हैं, इनकी सारी चीजें मेयार हैं हमारे ईमान की। हम इतना ही चाहते हैं कि आपके दिल में जड़ पकड़ जाए, अगर कोई आके उखाड़ गया है तो मैं फिर गाड़ना चाहता हूँ, मैं सही खाऊंगा कुछ नहीं, आके उखड़ी तो बढ़ जाए, इसलिए कि ये जड़ जब तक रहेगी यही काम आएगी, तो अगर नहीं रही तो फिर कोई काम नहीं आएगा। असली यही है, ये जड़ उखड़ने ना पाए, तो अगर उखड़ गया कोई तो मैं फिर चाह रहा हूँ साबित हो जाए, इसलिए कि दिन और रात है। मोहम्मद तो ये निजाम जो है असल बैअत का गदीर में आया, और उससे पहले तहत शजरा, वो शजरा वो दरख्त के नीचे आया जो गदीर से पहले है। और वो भी क्यों आया, इसीलिए आया कि उसमें कुछ ऐसे घुसे हैं, तो रसूलुल्लाह ने कहा बैअत करो तो पता चलेगा कि आप हैं कि नहीं हैं। तो बैअत तो करने में हर्जात है, बैअत वहां भी कर ली और बैअत यहाँ भी कर ली। अब लोग कहते हैं देखिए बैअत रिजवान में थे और बैअत रिजवान वाले जन्नती हैं, तवज्जो करना मेरी बात पर। अब आप बैअत रिजवान में थे, उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप भुला दे रहे हैं, आप भुला दे रहे हैं, ठीक है, बैअत रिजवान से जन्नती बना रहे हैं, बैअत गदीर में भी तो थे। अल्लाह अकबर, जैसे वहां भुलाया वैसे यहाँ भुलाया। तो मेयार गदीर की बैअत है, क्यों, इसलिए कि आखिरी बैअत है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए बात को। और उनका बैअत रिज़वान में रहे होंगे, बाद में जो गड़बड़ी हुई उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी जो हुई वो बहरहाल वो रसूलुल्लाह, लेकिन रिज़वान में तो थे, रसूलुल्लाह ने कुछ कहा नहीं, तो आखिरी बैअत रसूलुल्लाह ने ले ली। अब उसके बाद कोई बैअत हुई नहीं, तवज्जो रहे आपको। अब अगर उस बैअत से फिर गया तो रिज़वान से भी फिर गया। अब
کہا نا کہ معیار علی کی بیعت ہے، معیار علی کی بیعت ہے. کوئی انسان کسی کو امام نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ انسان اگر بنائے گا تو وہ اس کا ممنون احسان ہوگا. بارہا مجلس میں کہا ہے کہ میں جمہوریت کا مخالف ہوں. ظاہر ہے کہ اگر آپ ہمارے یہاں کے بیعت کریں گے تو ہم آپ کے چہرے پہچانیں گے بڑی فعالیت کی آپ نے، اور آپ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا. تو آپ جب بولیں گے تو ایسی بات نہ بول دیں کہ آپ کے خلاف ہو جائے. تو ہم آپ کا خیال کریں گے، اللہ کا تو نہیں کریں گے نا. توجہ کرو. اسی لیے علی ابن ابی طالب کو جب زبردستی لوگ بیعت کرنے آئے تو آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اور انہوں نے کہا نہیں. جب لوگوں نے کہا ارے ٹھیک ہے اب آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، توجہ کیجئے گا میری بات پر، جب یہ اعتراف کر لیا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور آپ ہی تھے اور ہیں، ہاتھ بڑھا دیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. جن کے لیے عقلیں حیران ہیں کہ علی نے مدح کی ہے ان کی، اور وہ مدح امیر علیہ السلام سے اور اپنی نسبت کی طرف دے دینا، عقلیں حیران ہیں. اس لیے کہ ان کے کردار اول آخر سب جانتے ہیں، لیکن اب وہ صلاح و بت، وہ محبت، وہ قوت ایمان دیکھ کے فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. جنگ صفین میں کہا نا، تو جنگ صفین میں گواہی دے رہے ہیں، اس سے پہلے کی گواہی نہیں دی. جب میں جیسے رسول اللہ کے لیے تھا ویسے ہی میرے لیے یہ ہے. میں اس فضیلت پر اکثر کمنٹ کرتا رہتا ہوں کہ لوگ گمراہی میں نہ چلے جائیں، سمجھ لیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے اور کہاں ہے. میں تو ہر چیز میں نبی کے لیے کیا ہوں دنیا جانتی ہے، لیکن میدان جنگ میں وفاداری میں جیسے میں کبھی نہیں بھاگا میدان سے، ویسے ہی مالک اشتر جمارہ کبھی نہیں ہٹا. یہ ایک چیز کی تعریف ہو رہی ہے، شجاعت، صلابت اور ماننا ولایت کو. اگر مانا دیکھیں تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اسی میدان میں وفادار تو میں نہیں بھاگا. کیا مطلب؟ تو وہ بھی میں نے تشنا نہیں رکھا. اگر ہوتا ہم لگاتے، یہ لگاتے، وہ لگاتے تو کہتے ان کا کمنٹ ہے. وہ تو خود ہی مولا سے رسول اللہ نے پوچھ لیا کیوں نہیں بھاگا. تو مولا نے کہا کیا ایمان کے بعد کفر کر دے؟ سمجھ میں آیا؟ تو مالک اشتر بھی نہیں ہٹا، جو اس لیے کیا ایمان کے بعد کفر کر دیتا. تو وہاں کون تھا؟ وہاں رسول اللہ تھے. رسول کے اقرار کے بعد انکار کرنا کفر. یہاں علی تھے، انکار کرنے پہ کفر. صفین نے بھی بتا دیا کہ غدیر کے اقرار کے بعد انکار کیا تو کفر. فَإِنَّهُ مَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. جس نے میری تابعیت کی وہ مجھ سے ہے. یہاں بھی کہا نا مجھ جیسا. توجہ کیا آپ نے، یہ مجھ سے کی طنت ہے. اسی لیے محبان کو بھی کہا ہے، لیکن وہ الگ مورد ہے اسی اطاعت و اتباع کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے ہے. اگر میری تابعیت کرے، میرے قول کو مانے، میرے فعل کو مانے، جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے، تو دونوں کر کے دکھایا. فعل ہے جنگ، تو جیسے مولا تلوار چلا رہا ہے تلوار بھی چلا رہا ہے. اب چونکہ وہ نہیں قتل کر ڈالا تو سوچا کہ شاید میری نگاہ کچھ ہوگی، تو فرق یہ کہا کہ آپ ان کا اتنے، ان کا
انہوں نے کہا ہم تو ایک کم رہ گئے، کبھی ایک اور کر لیں تو وہ برابر ہو جائیں گے. جیسے آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے 22 حج کیے ہیں، امام ضیاءالدین اسلام نے 22 حج کیے ہیں، 24 حج کیے ہیں. باپ یادا 15واں ہے، دعا کیجئے 24 ہو جائے. یہاں امام حسن بننا ہے، امام حسن کے برابر بننا ہے تجھ کو. کہاں وہ حج، کہاں یہ حج، گنتی لے رہا ہے. یہیں سے مولا نے کہا فرق ہے میرے تیرے عمل میں. تم بھی سوکھی روٹی کھا کے علی نہیں بن پاؤ گے. تیرے عمل میں تو نے جسے پایا، میں نے 70 فٹ تک دیکھا مومن بنانے والا. بتا دیا کہ امام کم سے کم 70 فٹ نگاہ کر لیتا ہے اور مومن وہ نہیں کر پاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دوسرا فعل یہ تھا، پہلا قول تو فعل میں ساتھ رہے. جیسے انہوں نے قتل کیا ویسے انہوں نے قتل کیا، جیسے جیسے تلوار چلائی ویسے ویسے، جہاں جہاں مولا کی نگاہ رہی کہ یہاں مارو وہاں مارو تو وہاں تک پہنچ گئے مارنے. تو فعل میں تابعیت کی مولا کی. اب قول کی اتباع کیسے ہو؟ جو کرو میری بات، انتہائی مراتب ہیں جناب مالک اکبر کے. جب آخری بار رہ گیا اور مولا نے کہا پلٹا، فعل آسان تھا اس وقت، لیکن قول کی اتباع کرنے کے لیے تلوار زمین پہ ڈالتی اور وار نہیں کیا. بتا دیا قول کا بھی تابع ہوں، فعل کا بھی تابع ہوں. جو کسی کے قول و فعل کا تابع ہو وہی اس کو امام مان رہا ہے. تو سمجھ میں آیا صفین میں مالک اشتر خلیفہ وقت چہارم مان کے نہیں تھے، علی کو پہلا امام مان کے اطاعت کر رہے تھے. آپ کے جواب کے لیے کہ محکم ہو جائے تو جو خلیفہ چہارم مانتے تھے اور جو امام اول مان کے کر رہے تھے ان کا یہی فرق ہے کہ علی نے کہا جنگ کرو تو انہوں نے کہا نہیں کریں گے، اگر بلاؤ گے نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے. یہ چوتھے والے تھے اور مالک اشتر پہلے والے تھے. تو آپ تو پتا چل گیا صفین میں بھی آپ کو کہ علی کے ماننے والے تھے. اب اسی کے پہچان کے لیے قیامت تک پہچانے اب تک جنگ ہونی ہے آپ کو اس طرح کی، اور نہ آپ وہاں جائیں گے نہ علی ساتھ ہوں گے تو اب کیسے پہچانے؟ تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے برات کرنا. من تولا منی، جو ہم سے محبت کرتا ہے، والبراءۃ من عدونا، اور ہمارے دشمنوں سے برات کرتا ہے، فہو منی، وہ مجھ میں سے ہے. توجہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو یہ منی کا لفظ یہاں آ گیا، اور یہ تو سبھی کہتے چلے آئے. یہ نہ سمجھ لیجئے کہ مولا علی کوئی نئی بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ نے کوئی نئی بات کہی ہے سلمان منا تو کوئی نئی فضیلت ہو گئی. اس سے پہلے داؤد بھی کر چکے. تو آپ نے پڑھا نہیں قرآن میں؟ سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیت میں جائیے، آپ کو مل جائے گا. فلما فصل طالوت، جیسے ہی طالوت نے جالوت سے جنگ کرنے کے لیے فوج لے کے جدا ہوئے اور چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان اللہ مفتلی، اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں کی آزمائش کرے گا، اور بنہر نہر کے پاس فمن شرب منہ، جس نے بھی اس میں سے پانی پی لیا، فواللہ منی، وہ مجھ میں سے نہیں آئے.
ومن لم یطمہ، اور جو اس میں سے نہیں پیا فہو منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ اور جو کرو میری بات پر، نہر پر آزمائش لے گا اللہ، جس نے پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے نہیں پیا وہ مجھ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ مگر یہ کہ کوئی ایک چلو لے کر کے توجہ کرے گا، اور اگر تھوڑا بھی اس میں سے پی لے تو اب نہیں کہہ رہے کہ مجھ میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کمال فضیلت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھ میں سے ہے نہ نہیں ہے نہ، اب یہ بیچ کی چیز ہو گیا۔ اگر ایک چلو لے کے بھی پی لے، توجہ کرنا، اب تو فضیلت سمجھ میں آئی ہے آپ کے، کیا پوچھتے پھرتے ہیں کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے؟ یہ تو اس لیے ہاتھ میں لے کے پانی۔ عباس نے پھر پھینک کے بتایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہ نے آزمائش دی، اور یہ لفظیں موجود ہیں کہ اس آزمائش میں کہ فلم یتم ہو، جو اس کا ذائقہ نہ چکھا وہی مجھ سے ہے۔ عزیزو، روایتوں میں یہ فقرے ہیں کہ جناب عباس نے جس ہاتھ پہ پانی لیا تھا اس پانی کو پھینکنے کے بعد اس ردا سے گھنٹوں مسلتے رہے۔ آپ اس کی دقت سمجھے کیا ہے کہ ذرہ برابر خنکی کا ذائقہ نہ آنے پائے، ذرہ برابر خنکی کا ذائقہ نہ آنے پائے تو میں بھی حسین سے ہو جاؤں۔ ارے اللہ، سمجھو کیا ہے، رسول اعظم کہہ رہا ہے انا من الحسین۔ عباس اپنے کو ثابت کیے کہ انا من الحسین۔ توجہ کریں، بہت بڑی عظمت ہے یہ۔ اب چونکہ مصائب میں آ گئے، ورنہ فضیلت میں دلائل پہ دلائل دیتا آپ کو۔ یہ عظمت عباس ہے، یہ بلندی عباس ہے، یہ فضائل عباس ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ توجہ کریں، کتنی بڑی بات ہے، پانی لے کے پھینک دینا۔ اور اس میں ایک فقرہ یہ بھی نکلا ہے کہ جب آپ نے پانی پھینک دیا اور صاف کر لیا تو اپنے گھوڑے کی طرف دیکھ کے کہا تو بھی پیاسا ہے، پی لے۔ مشک بھر لی، سکینہ کے لیے مشک لے جانا ہے، مگر تو بھی پیاسا ہے، پی لے۔ روایتوں میں 3 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ اس نے اپنی بے زبانی سے رخ خیمے کا کیا اور بے زبانی میں کہا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں؟ ساتھ دیکھیے، جو عباس کا گھوڑا ہے وہ اتنا سمجھدار ہے، جانور سمجھتا ہے کہ اہل بیت پہ کیا مصیبت آئی ہوئی ہے۔ تو عباس کے اسی لیے فقرے ملتے ہیں کہ بار بار آپ اپنے گھوڑے کو رانوں سے دباتے تھے اور سر اوپر کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے بارے اللہ یہ پانی سکینہ تک پہنچا دے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کس قدر سکینہ کی پیاس کا غم تھا جناب عباس۔ عزیزو، کیوں گھوڑے کو ران سے دباتے تھے؟ اس لیے کہ دہنا ہاتھ بھی قطع ہو گیا تھا، بایاں ہاتھ بھی قطع ہو گیا تھا، عباس کے ہاتھ قطع ہو چکے تھے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، جو ہاتھ قطع ہو گئے نہیں ہے کچھ، مشق ہے، اور مشق کو لے کے سہارا پہ گھوڑے کے رکھے اور اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالمین تیر مار رہے ہیں۔ عباس کبھی ایسے روکتے ہیں، کبھی ایسے روکتے ہیں، بے جانب ہی، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، مگر لگنے نہ پائے۔ عزیزو، ایک شخص نے تاک کر کے ایسا تیر مارا کہ جو تیر مشق میں بھی لگا، عباس کے گلے کے بھی لگا۔ میں یہاں پہ ایک
बात ज़रूर कहता हूँ और हमेशा पढ़ा करता हूँ, मुख्तलिफ मकामात पे पढ़ता हूँ जब जैसा वक्त होता है, कि जनाब अब्बास को ये तीर लगने से पहले एक तीर जालिम ने मारा और ताक के मारा था मश्क पे, अब्बास ने सर झुका लिया तो आपकी पेशानी पे लग गया और इतनी तेज लगी, इतनी तेज लगा तीर कि तीर यहाँ तक आ गया, मर्द में डर आया। अभी तो इस तीर के बारे में एक आलिम दीन मकाम हजरत अब्बास में पढ़ा करता था। तो एक बहुत बड़े मरजा थे सैयद शिराजी, उन्होंने कहा देखो बेबुनियाद रवायतें मत पढ़ा करो, मुसीबत हुई है लेकिन इस तरह की नहीं कहीं मिलती है, तुम ना पढ़ा करो। उसने कहा मैंने अपने उस्ताद से सुना था इसलिए पढ़ दिया, अब आप कहते हैं ना पढ़ूंगा। लेकिन जब वो घर गए और ख्वाब में मर हुए तो शब की तारीकी में देखा उन्होंने कि जनाब अब्बास खड़े हैं, महशर करबला है और आपके दोनों हाथ कता हैं और पेशानी पे तीर घुसा है। पूछ रहे शिराजी बता जिसके हाथ न हो वो तीर कैसे निकालेगा? अजीजों रवायात तो मकातिल में है कि पेशानी से झटका दे दे के तीर निकाल रहे थे। अजीजों जनाब अब्बास को भी बड़ा गम था और उनकी माँ को भी बहुत बड़ा गम था। उनकी माँ ने ये फरमाया था कि लोगों मुझे अब उम्मुल बनीन न कहना, इसलिए कि मेरे चार बेटे हुसैन की मोहब्बत में काम आ गए, मैंने कुर्बान कर दिया, अब मेरे बेटे नहीं रहे। मगर इतना जरूर है कि मैंने सुना शेर ऐसे बेटे, ऐसे पहलवान फारिस कि जिनके मिसाल न थी अरब में, ऐसे बेटे। लेकिन मैंने ये सुना है कि मेरा बेटा अब्बास जब घोड़े से गिरने लगा तो उसके हाथ नहीं थे। बीबी उम्मुल बनीन को गम आए कि मेरे लाल के हाथ नहीं थे और उसके बाद का फिक्रा है कि जब मेरा लाल घोड़े से जमीन पे आया होगा तो कैसे आया होगा। अजीजों ऐसे नहीं, ऐसे तो सब्र करो कि जिसकी पेशानी पे तीर हो, जिसकी आंखों में तीर हो, जब घोड़े से जमीन पे आएगा तो कैसे आएगा। उम्मुल बनीन यही कह रही है, मैं कहूँगा शहजादी गम न कीजिए, जब अब्बास घोड़े से जमीन पे आ रहे होंगे सैयदा ने दामन फैला दिया होगा, गिरने के वक्त का हाल याद आ गया। आंखों में तीर, एक में तीन, एक में चार, एक जो है वो पेशानी पे तीर, जिसमें सारा जिस्म तीर से हटा हुआ, मश पे तीर लगा, कलेजे पे तीर। इसी दरमियान एक जालिम आगे बढ़ा। इस वक्त अब्बास को बहुत बड़ा गम पहुंचा और गुर्ज लेके लोहे का करीब आया और उसने कहा अब्बास तुम्हें बड़ा नाज था, अब तो तुम्हारे हाथ भी नहीं है, कैसे बचाओगे? और इतनी तेज गुर्ज मारा कि घोड़े पे डगमगा गए, सर दो नीम हो गया, घोड़े से जमीन पे आए, पुकारा या खाद रिकनी या खा, ऐ मेरे भाई दौड़ो भाई की मदद के लिए, भाई मेरे भाई दौड़ो मदद के लिए। भाई जमीन पर है, अजीजों लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे जैसे परिंदा उड़ता है इस तरीके से आप दौड़े जनाब अब्बास की तरफ, मगर साथ में कमर पे हाथ ही रखे हुए हैं। रास्ते में जगह ठहरे, हमीद कहता है मैंने देखा कोई चीज उठा के हवा में रखा, मैंने कहा कोई कीमती चीज मिल गई क्या? हुसैन इस कदर मुसीबत में ये कीमती चीज को उठाने के लिए क्यों रुक गए? जाके आगे बढ़ के पूछा क्या है, कोई कीमती चीज है? तो आपने हवा हटा के कहा ये मेरे भाई का हाथ। अजीजों लेके पहुंचे, एक मरतबा आवाज दी अकबर किधर है, चचा तक पहुंच जा। अजीजों लिखा है रवायतों में अली अकबर ने पुकारा बाबा चचा इधर आए, आप इधर आए। इमाम हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे और जब करीब पहुंचे तो दुजानो होके बैठ गए। मजलिस मैंने तमाम कर दिया, 2-3 फिक्रे और अजीजों हो गई मजलिस। आप बुलाए जमीन पर बैठ गए, कुछ बातें करना शुरू की, आपने एक एक तीर निकालना शुरू किया, सर का तीर निकाला, पूछा कोई आपको हाजत है? कहा बस यही हाजत है कि आप आंखों का तीर भी साफ कर दीजिए ताकि आपके चेहरे का और जमाल का मुशाहिदा करूं।
بہرحال ہم سب کو حسین کی زیارت نصیب فرما. جب ہم مر رہے ہوں تو حسین کی زیارت کریں. جناب عباس کے آنکھ کو صاف کیا اور جیسے ہی صاف کیا نگاہ کیا کہا خدا حافظ. بس یہی غم ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. علی اکبر کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا آنکھوں کے اپنے ابروؤں سے, اس طرح اشارہ کیا کہ کوتاہی نہ کرنا, ان کی حفاظت کرنا. عزیز و مقاتل نے لکھا ہے بھائی اس کے بعد آپ نے آنکھ بند کر لی. جب آنکھ بند کر لی تو امام حسین علیہ السلام 57 برس کے بوڑھے ہیں, خبر آپ کی ٹوٹ چکی ہے. آپ نے آپ کے جسم میں ہاتھ لگایا نیچے کمر میں, جیسے ہی ہاتھ لگایا آنکھ کھل گئی. پوچھا مولا خیر تو ہے؟ کہا بھیا سبھی کو میں لے گیا ہوں خیمے, تو میں خیمے لے جاؤں گا, اس لیے کہ زینب انتظار کر رہی ہے, سکینہ منتظر ہے. عزیزوں بہت سے وجوہات لکھے گئے ہیں, بہت وجوہات بیان کیے گئے, لیکن یہ وجہ جو مشہور ترین ہے وہ یہی تھی کہ آپ نے کہا آپ کو آپ کے ماں کی قسم ہے کہ آپ مجھے نہ لے جائیے گا. اس لیے کیوں نہ لے جائیں؟ اس لیے کہ مجھے سکینہ سے حیات, سکینہ پیاسی کو پانی نہ پہنچا سکا, مجھے آخری وقت شرمندہ نہ کرے, نہ لے جائیں. امام حسین نے ہاتھ ہٹا لیا اور ہٹانے کے بعد چلے علم لے کر کے, تو سکینہ نے دور سے دیکھا, کہا بچوں آ جاؤ میرے چچا آ رہے پانی لے کے. عزیزوں جب بچے جمع ہو گئے حسین پہنچے, دیکھا عباس نہیں ہے. سکینہ نے دامن پکڑ کے کہا بابا چچا کہاں ہے؟ کہا ہے میرے لال, میرا جعفر نہر فرات پہ سو گیا, آؤ سب مل کے مجھے پرسا دو. عزیزوں لکھا ہے تو کیا آپ سوچے کہ اگر عباس نہیں آئے تو سکینہ نہ آئیں گی. عزیزوں آئیں گی مگر خواب, جب ظالموں نے آگ لگا دی, سکینہ کے آگ لگی تو بجھانے کے لیے دوڑتی پھری, آواز دیا مقتل میں, ایک کو کوئی جواب نہ آیا. آواز دی چچا, اے چچا اٹھئے ظالم نے گوشوارے چھین لیے, اے چچا ظالم نے تماچے مارے. ارے عباس کی ناش مبارک تڑپ گئی. عزیزو اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی لیا نہانے کبیرہ و صغیر عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھا, روزہ مقدس کی حفاظت فرما, عزاداری کو قائم بتایا. تمام حاضرین جلسہ کے دلی مرادوں کو بانیان مسجد کی جو حوائج شرعی ہیں انہیں پورا فرما. بار اللہ تمام دنیا سے ظلم, ناامنی اور بے چینی کو نیست و نابود فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما, مظلومین کی حمایت فرما. بار عدل کا قیام فرما. ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار و مخلصین میں قرار دے. بارہ تمام علماء اعلان کا سایہ مائسروں پر محفوظ رکھ, خصوصاً مراجع رہبری ان سب کی حفاظت فرما. بارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود, ہمارے آقا اور مولا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم سے خوشنود اور راضی قرار. اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آل الطاہرین.